بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز بول نیوز کے اینکر عمران ریاض خان نے چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کا ایک بڑا تہلکہ خیز انٹرویو کیا اور رات اسے نشر کیا۔ اس انٹرویو میں بہت کچھ ہے، اس پہ پورے پہ تو ہم تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں جو خاص بات تھی انہوں نے کہا کہ پوچھا قمر جاوید باجوہ کے متعلق کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا کہ رپورٹیں تو مجھے آئی بی سے مل رہی تھیں، لیکن جب میں پوچھتا تھا تو باجوہ صاحب کہتے تھے نہیں، کوئی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو باجوہ صاحب ڈبل گیم کرتے رہے۔ ویسے خان صاحب آپ کے پاس تو بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی تھیں اور سارے حکومتی ذرائع آپ کے کنٹرول میں تھے، سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو دیر سے کیوں پتہ چلا ہے۔ جس دن باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی، یہ بھی انہوں نے کہا کہ غلط فیصلہ ہوا۔ آپ نے تو اب کہا ہے جس دن آپ نے ایکسٹینشن دی تھی میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے اپنا بٹھا بٹھا لیا۔ یہ بندہ جس کو ایکسٹینشن میں نون لیگ، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، مولانا تمام دست بستہ حاضر ہو کے ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی ایک بھی اعتراض کرنے والا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے جمہوریت کے جو بڑے بڑے علمبردار اور چیمپئن اور کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، ان میں سے کسی نے چوں بھی نہیں کی۔ تو اللہ کی عزت کی قسم کوئی دعویٰ شعویٰ نہیں ہے، اسی دن دل نے کہہ دیا تھا کہ باجوہ کی سیٹنگ ہو گئی نون لیگ اور اپوزیشن کے ساتھ۔ اور اب تو یہ باتیں ساری کھل کے سامنے آ گئیں کہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا بھی باجوہ کے اشارے پر ہی تھا۔ باجوہ نے دباؤ ڈالنے کے لیے عمران خان سے مولانا کو دھرنے کا کہا، اور مولانا سرکاری خرچے پہ دھرنا دینے آئے، اور مولانا بہت کانفیڈنٹ تھے کہ ہم حکومت گرا کے ہی جائیں گے۔ بھلا دھرنوں سے حکومتیں کہاں گرتی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو دھرنا خان صاحب نے بھی دیا، 126 دن کا دھرنا دیا، کوئی حکومت گری اس سے؟ اب بھی خان صاحب نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے، لانگ مارچ کیا۔ حکومت کی صحت پہ ماں سوائے اس کے کہ حکومت دباؤ میں ضرور آتی۔ اگر کوئی تھوڑے بہت شرم حیا والے حکمران بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس دھرنے کو روکیں بھی اور بات بھی کر کے معاملات کو طے کریں، لیکن یہاں تو بے شرمی کی بھی انتہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں، جو مرضی کر لو، ہم نہیں چھوڑیں گے، ملک دیوالیہ ہوتا ہے ہو جائے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تم 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے اگر اسلام آباد کو کنٹینر لگا کے بند بھی کرنا پڑے تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو مولانا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آئے تھے کہ میں حکومت کا استعفیٰ لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ انہیں کہا گیا تھا، ان کو کہا گیا، ان کو لایا گیا ادھر دباؤ ڈالنے کے لیے تاکہ یہ بھی تابعدار بن کے رہیں۔ تو باجوہ صاحب ڈبل گیم کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اہل عقل جو تھے، اہل شعور جو تھے، عزیز شعور لوگ جن کو اللہ نے تھوڑی بہت عقل اور بصیرت دی ہے، ان کو تو ایکسٹینشن کے دنوں میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ باجوہ صاحب کی گوٹی دوسری طرف بھی فٹ ہے۔ باجوہ صاحب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ باجوہ صاحب نے چونکہ ان سے بھی وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں جلدی آپ کو موقع دوں گا، اس لیے اب باجوہ صاحب کے پاس یہی دن تھے اور تھوڑے دن تھے، اور انہوں نے سوچا کہ رجیم چینج بھی کروا لیں، باہر بڑے صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں ان کو بھی خوش کریں، اور یہاں جن سے وعدے کیے 3-4 سال ہو گئے ہیں جن کو ٹالتے ٹولتے، ان کو بھی خوش کریں تاکہ میرے معاملات درست رہیں۔ باجوہ صاحب مزید ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے،
باتیں ساری کھل چکی، لیکن بھلا ہو ان سیاستدانوں کا جنہوں نے مل جل کے باجوہ صاحب کو فارغ کیا اور باجوہ صاحب کو ان کی اوقات یاد دلائی۔ یعنی اس شخص نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آج میں اور آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں صرف اس کی اپنی حوث اختیار کے لیے تھا۔ فوج جیسے مقدس ادارے اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کیں۔ اچھا، خان صاحب نے کہا کہ وہ ڈبل گیم کر رہے تھے۔ اچھا، ایک بات آپ نے اور میں نے محسوس کی بارہا دفعہ، خان صاحب بارہا دفعہ کہتے تھے اپنے پروگراموں میں جب وزیر اعظم تھے، NRO نہیں دوں گا۔ ملک کا سب سے بڑا غدار پرویز مشرف تھا جس نے ان کو NRO دیا، تو وہ دراصل سنانا چاہتے تھے کسی کو۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا ہمیں تو کہ ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ NRO دے دیں، چھوڑیں پرے، جو اب خان صاحب نے کھل کے کہہ دیا۔ ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا تھا ان باتوں سے کہ کہیں سے ان کو کہا جا رہا ہے، کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے NRO کا، اور یہ کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا۔ اور مریم صاحبہ اور احسن اقبال اور بڑے بڑے حاجی جو تھے وہ کہتے تھے آپ سے NRO مانگا کس نے ہے؟ ہم نے تو انکل کو 2 مہینے بڑی مشکل سے راضی کیا ہے۔ تو انکل کو راضی تو محترمہ نے کیا ہے خان صاحب، محترمہ نے انکل کو اس NRO دینے پہ راضی کیا، اور انکل تو ویسے تیار ہی بیٹھے ہوئے تھے پہلے بھی کہ کسی طرح NRO دے دیں۔ اور خان صاحب نے یہ جو بات کہی ہے بڑی افسوسناک ہے، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم، کہ جس طرح انہوں نے کہا میں کرپشن کو برا سمجھتا تھا، میں کرپشن کے خلاف لڑ رہا تھا، میں کرپٹ لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہتا تھا، اس طرح ان طاقتور لوگوں کو فکر نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے چھوڑیں پرے، آپ اس کو چھوڑیں، جو کو کھا پی گئے ہیں کھا پی گئے ہیں، ان کو آپ NRO دے دیں۔ اب بار بار جب یہ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اس میں ناکام ہوا کہ جو ملک کا پیسہ چوری کر کے لے گئے ان کو کٹہرے میں نہیں لا سکا، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا، نیب کسی اور کے آرڈر پہ چلتا تھا۔ تو اگر نیب کسی اور کے آرڈر پہ چلتا تھا تو اور صاحب جو تھے انہوں نے پہلے ان کو پکڑا، پھر ان کو چھڑوانے آ گئے، پھر ان کو NRO دوبارہ دے دیا چھوڑ کے۔ تو یہ تو بہت ہی گھناؤنا کردار ہے۔ اگر تو وہ بے قصور تھے تو آپ نے ان کو پکڑ کے بہت زیادتی کی، ان پہ الزام لگا کے بڑی زیادتی کی، آپ نے کسی کا کردار داغدار کر کے، کسی کا کیریئر خراب کر کے باجوہ صاحب اپنی آخرت خراب کی۔ اور اگر آپ کے بقول، اور یہ تو بہت سارے صحافی کہتے ہیں جو آپ سے ملتے جلتے رہتے تھے، صابر شاکر، چودھری غلام حسین، عمران ریاض، حامد میر اور جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں باجوہ صاحب نے بٹھا کے کہا کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ ملک کا پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں، اسحاق ڈار بڑا دھوکہ باز آدمی ہے، یہ منی لانڈرنگ کے بڑے طریقے جانتا ہے، اور منی لانڈرنگ کے لیے رکھا ہوا انہوں نے۔ تو اگر آپ کو پتہ تھا کہ یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں تو پھر بھی آپ نے ان کی حمایت کر کے آپ نے ان کو چھڑوایا ہے، تو آپ کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ انٹرویو تو لمبا ہے، لیکن مجھے تو میری سوئی یہاں ہی اڑی ہوئی تھی اسی بات پہ کہ افسوسناک کردار یاد رکھا جائے گا باجوہ صاحب، آپ کا نام بھی تاریخ ان لوگوں میں لکھے گی جنہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس ملک کو بے پناہ نقصان دیا ہے، اور وہ لوگ جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا، جن کو عوام نے مسترد کر دیا تھا، جن کو عوام نے ان کی اوقات یاد دلا دی تھی، آپ نے دوبارہ ان کو اقتدار میں لا کے بٹھا کے اس ملک کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ آپ بھی کبھی چین کی زندگی بسر نہیں کر سکیں گے، اور آخرت کا عذاب تو بہت دردناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کو جو اپنی قوم کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کہا ہے
کہ میں دنیا میں بھی تمہیں رسوا کروں گا اور آخرت کا عذاب تو بہت دردناک۔ کوشش کریں اللہ سے بھی معافی مانگیں اور قوم سے بھی معافی مانگیں، لیکن وہ کام جو آپ کر گئے ہیں وہ ان کا ازالہ تو اب بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ان کا ازالہ آپ اب کر نہیں سکتے۔ جن کو اقتدار آپ نے دیا ہے اب وہ چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، چاروں صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو کان سے پکڑ کے نکالے جائیں گے تو شاید کوئی نکل جائیں، ورنہ اپنے آپ کوئی اخلاقی قدریں، کوئی سیاسی قدریں، کوئی سیاستدانوں والا رول، کوئی لیڈروں والا رول دور دور تک نہیں۔ مذاکرات کہتا تھا، رانا ثناء اللہ کہتا تھا علی خان مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب اس نے مذاکرات کی دعوت دی تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ حکمران ہیں جن کی کوشش تھی یہ خود کوشش کر کے مذاکرات کی میز پہ لاتے، یہ مذاکرات کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ 4-5 مہینے اور موج میلہ کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ نہ ہم سے کچھ سنبھالا جا رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ روز آگے سے آگے جانے کے لیے منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔ لیکن کتنے دن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو یہ اقتدار چھوڑنا بھی پڑے گا اور سارے حساب کتاب بھی دینے پڑیں گے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔